آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر دوسرا بچہ کلینک کے اوپر یا گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسیز کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر ہر کلینک کے اوپر چیسٹ انفیکشن کے ساتھ بار بار پریزنٹ کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کے اندر چیسٹ انفیکشن کا بڑھتا ہوا ایک جو ہے نا وہ المیہ ہے۔ ہر بچہ بڑی مشکل کے ساتھ جو ہے نا وہ 10 دن 15 دن نکالتا ہے، اس کے بعد بار بار اس کو چیسٹ انفیکشنز ہو رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں جو میں نے اپنی کلینیکل آبزرویشن کے اندر دیکھا ہے کہ اس کی ریزنز ملٹیپل ریزنز ہیں۔ زیادہ تر ہماری جو ماحول کا جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہے۔ ہر بچہ انفیکٹڈ ہے، ہر بچہ چیسٹ انفیکشن کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے، لیکن آپ یہ ریشو اگر ہم پریویس ایئرز کے ساتھ کمپیئر کریں تو اس میں ہمیں یہ اس طریقے سے ریشو نہیں لگتی۔ جیسے ہی موسم جو گرمیاں ہیں کوئی سٹارٹ ہوتی تھیں یا موسم جو ہے نا بہتر ہونا شروع ہو جاتا تھا تو پیشنٹس جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتے تھے، کسی قسم کا کوئی انفیکشن جو ہے نا اتنا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے، کچھ ریشو کم ہوتی ہے لیکن میجورٹی آف دا پیشنٹ، چاہے وہ گرمیاں ہوں چاہے وہ سردیاں ہوں اور چاہے سیزن کوئی بھی ہو، بچوں میں چیسٹ انفیکشن ختم نہیں ہو رہا۔ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک تو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، جیسے کہ جو ہے نا وہ موسم تبدیل ہوا، آندھیاں چلیں، کچھ طرح بچوں میں الرجی کا چیسٹ انفیکشن بار بار ہوتا ہے، الرجی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے۔ کسی بچے کو سردی کے ساتھ الرجی ہے، اس وجہ سے سردیوں کے اندر اس کا بار بار بیمار ہونا ایک لازمی امر ہے، یا سم ٹائم جو ہے نا وہ چیسٹ اس کی الرجک ہوتی ہے سردی سے۔ ظاہر ہے سردیاں ختم ہوں گی تو وہ ٹھیک ہو گئے، لیکن آج کل وہ رجحان تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، یعنی کہ ہر وقت ہی چیسٹ انفیکشن، ہر وقت ہی جو ہے نا نزلہ کھانسی جو ہے چل رہی ہے بچے کو، ہر وقت ہی بیچارے والدین بڑے پریشان ہیں۔ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس میں پیچھے زیادہ تر جو وجہ سامنے میں نے جو دیکھی ہے وہ والدین، اور ایک تو انوائرمنٹس کے اندر جو ہے نا وہ اسموک بہت زیادہ ہے، انوائرمنٹل تبدیلیاں آ رہی ہیں پیسیج آف ٹائم۔ اس وجہ سے اکثر والدین کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ سردیوں میں ہوتا تھا لیکن اب تو گرمیوں میں بھی یہ انفیکشن بار بار ہو رہا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک اسموک ہے، اسموک کے ساتھ جو ہے نا ڈسٹ پارٹیکلز بہت زیادہ ہیں، انوائرمنٹ ہمارا بہت زیادہ گندا ہو چکا ہے، ایئر کے اندر پولوشن بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ پولیجنز، ٹھیک ہے نا، الرجین پورے انوائرمنٹ کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ہر بچے کو ہم یہ نہیں بتا سکتا پیڈیٹیشین کہ اس بچے کو کس چیز سے الرجی ہے۔ ہم زیادہ تر بچے کو رینڈملی چیزیں بتاتے ہیں کہ سردی ہے، خوشبو ہے، پاؤڈر ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اسموک ہے، اسموگ ہے، ان چیزوں سے آپ احتیاط کریں۔ لیکن کچھ بچوں میں یہ ساری احتیاطوں کے باوجود بھی بچوں میں انفیکشن ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے بچوں میں تو یہ انوائرمنٹل زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وائرل انفیکشن ہمارے ہاں اتنا کامن ہو گیا ہے کہ ہر بچہ دوسرے دن کامن وائرل انفیکشن کے ساتھ ہے۔ پھر یہ ہے کہ گھر کے اندر ملٹیپل بچے رہ رہے ہوتے ہیں، ایک گھر کے اندر 3 سے 4 بچے رہ رہے ہوتے ہیں، اگر ایک بچے کو نزلہ یا زکام ہوا ہے تو دوسرے بچے آپس میں پیار کرتے ہیں، ان کو دوبارہ جو ہے نا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو والدین کا بھی اس طرف جو ہے نا تھوڑا سا قصور نظر آتا ہے کہ کچھ بچے جن کے ساتھ جن الرجین اور ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ والدین ان کو کھلانا شروع کرتے ہیں۔ مشروبات کا ٹائم بہت زیادہ مشروبات یوز کرنا شروع ہو گیا ہے، سہل پسندی ہو گئی ہے، ہر بچہ جو ہے نا ٹھنڈا پانی پینا شروع ہو گیا ہے، اور جو ہے نا گلیوں کے اندر جو ہے نا سب اسٹینڈرڈ جو ہے نا وہ جوسز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بچے پینا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بچوں کو پاکٹ منی کے نام سے خراب کیا جا رہا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں، اور ہم کلیم آ کے یہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچہ ٹھیک نہیں ہوا میڈیسن سے۔ ظاہر ہے میڈیسن کا اگر ایک چمچ بچے کو ٹھیک کر سکتا ہے تو ایک سب اسٹینڈرڈ جوس کا، چاکلیٹ کا، لیز کا، پاپڑ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی اس کو بیمار کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو پاکٹ منی کے نام سے خراب نہیں کرنا چاہیے، اور سب اسٹینڈرڈ چیزیں جو ہے نا وہ جوس، چاکلیٹس اور اس طرح کی چیزیں نہیں دینی چاہیے، جس کی وجہ سے یہ وہ الرجی سب اسٹینڈرڈ چیزیں ہیں جو بچوں کے جسم کے اندر الرجیز پیدا کرتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ایک فارمولاز جو ہے نا وہ سیریلیکس ہیں، پہلے دور کے اندر لوگوں کو، بچوں کو ایک جو ہے نا وہ ہوم میڈ چیزیں زیادہ دی جاتی تھیں، ہوم میڈ دلیے، ہوم میڈ کھچڑی وغیرہ اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن آج کل ہر چیز جو ہے نا فارمولیٹڈ ڈبوں میں اندر آ گئی ہے، اس کے اندر ڈیفینیٹلی اس کو پریزرو کرنے کے لیے پریزرویٹو یوز کرتے ہیں کمپنیز، اور وہ جو پریزرویٹیوز ہیں وہ الرجی کاز کرتے ہیں بچوں میں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر بچوں میں ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ جب بھی بچے کو آپ نے جو ہے نا وہ دلیا وغیرہ
سیریلیک اسٹارٹ کی ہے، بچوں میں جو ہے نا چھینکیں شروع ہو گئی ہیں، بچوں کے اندر چیسٹ انفیکشن اسٹارٹ ہو گئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لمبا چلتا ہے پھر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرے بچے ہمارے میل رش بہت زیادہ ہو گئے، ظاہر ہے جب سب اسٹینڈرڈ چیزیں کھائیں گے تو میل رش ہوں گے، ان کے اندر وہ امیونٹی نہیں ہوگی، ان کے اندر وہ قوت مدافعت نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ کامن ہیں۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنی اس جنریشن کو اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کریں، اپنے ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ یہ چیزیں کتنی ڈینجر ہو رہی ہیں، کتنی جو ہے نا وہ سب اسٹینڈرڈ لوگوں کو مل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر دوائیاں تو ڈیفینیٹلی استعمال کرنی پڑیں گی، جتنی دفعہ بیمار ہوگا آپ نے میڈیسن تو لینی ہے، ظاہر ہے گھر کے اندر آپ کیسے بچے کو جو ہے نا چیسٹ انفیکشن کے ساتھ، کف کے ساتھ، ڈسٹریس، اس کو جو سانس کی تنگی آ رہی ہے ٹالریٹ کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کمپنیوں کی چاندی نہ کروائیں، اپنے بچوں کو خود جو ہے نا پیسے دے کے بیمار کریں اور اسی پیسے سے پھر دوائی خریدیں، تو ان چیزوں کا آپ نے اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی انوائرمنٹ تو ڈیفینیٹلی ایک میرے عام پیرنٹس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ گورنمنٹ لیول کا کام ہے، کچھ ایسی چیزیں کا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں ہم ان کو ٹھیک کر کے اپنے بچوں کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کا فیوچر اپنے ہاتھوں سے تباہ نہ کریں، اپنے بچوں کو خود حفاظت کریں۔ السلام علیکم۔